جی ٹھیک ہے، ابھی میں کنٹینیو کرتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے 10 سے 15 منٹ لوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے باری باری تبصرے لوں گا۔ اچھا، یہ ان کی منجی ٹھوکنا شروع کرتے ہیں مرزا انجینئر والوں کے نیڑے سب جو ہے نا، مرزا انجینئر والے نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ اب میں مرزا انجینئر کے 2 کلپس یہاں پر باری باری پلے کروں گا، اور ان کلپس کو پلے کرنے کے بعد میں مرزا جونیئر کا جو ایک طالب علم ہے یا فالوور ہے، اس کا فتویٰ سناؤں گا، اور اس کے فتوے کی زد میں مرزا انجینئر جونیئر جہلمی آ رہا ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ لوں گا، اور اپنا میں مدعا رکھ کر آپ لوگوں سے میں پھر آپ لوگوں کے کمنٹس لوں گا۔ چلیں پہلے جو کلپ ہے مرزا انجینئر کی، اس کو پلے کرتے ہیں۔ اور پہلے کلپ پلے کرنے کے بعد میں مرزا قادیانی کا ایک حوالہ ہے وہ رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد دوسری کلپ رکھوں گا، اور اس پر بھی میں مرزا قادیانی کا دوسرا ایک حوالہ رکھوں گا۔ پھر بعد میں تیسرے پر جا کر تیسری کلپ جو ہے وہ میں مرزا انجینئر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے میں پلے کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چترول شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں کلپ پلے کرنے لگا ہوں۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے۔ اور سن لیا آپ لوگوں نے، اس نے ایک بات یہاں پر کہی ہے کہ گاڈ کی جو کوالٹیز ہے وہ مخلوق میں آ سکتی ہیں۔ کوالٹیز کا اگر میں اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنیں گی صفات، یعنی کہ جو صفات باری تعالی ہے معاذ اللہ وہ مخلوق میں آ سکتی ہیں۔ چلیں یہ ہوگی بات۔ اب مرزا قادیانی نے جو ایسی بات کی ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے اعجاز المسیح کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس کا صفحہ 91 ہے، پیج نمبر 91، اور پیج نمبر 91 کے آخری لائن میں یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کی جو ہے نا ایک غلط تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھتا ہے کہ اس لیے اس نے اپنے قول اس یعنی کہ ساتھ مبارکہ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے۔ تو دیکھ لیں جو مرزا انجینئر نے بات کی ہے وہی مرزا قادیانی نے بات کی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، وہ مخلوق میں آ سکتی ہیں، یعنی خدا کی صفات مخلوق میں آ سکتی ہیں۔ یہ والی بات آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے، اور اسی کے ذریعے سے فتویٰ مرزا انجینئر پر لگے گا، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کا۔ چلیں یہ پہلا کلپ ہو گیا اور پہلا حوالہ۔ اب اس کے بعد مرزا انجینئر کا اگلا کلپ اور اگلا حوالہ پھر مرزا قادیانی کا اس کے ساتھ ہی۔ اچھا جی، یہ آ گیا یہ مرزا انجینئر کا اگلا کلپ، اور سنیں آپ لوگ۔ پوری آپ کلپ تو سنیں۔ میں نے یہ بات کی علی بھائی، آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا بنا، ہمیں ایک منی خدا بنا دے گا۔ ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کر دیا۔ یار پوری آپ کلپ تو سنیں۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے،
لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا ہمیشہ کی زندگی یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ. کن فیکون یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کہ میں نے کر کے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں. تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق. اور جب وہ کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے یہ فتویٰ حضرت. گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے یہ. تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. تو یہ والی کلپ یہاں تک کہ کافی ہے، ٹھیک ہے. اب مرزا جو قادیانی والی اس نے جو بات کی ہے کہ اللہ سے محبت کر لو تو اللہ جو ہے نا اپنی محبت کے عوض اپنی صفات دے دے گا. تو یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اس نے مرزا قادیانی کی کتاب سے لیا ہے. اور دیکھ لیں مرزا قادیانی کی یہ کتاب ہے شیطانی خطائن جلد 21 صفحہ 124 صفحہ 123 کے آخر اور صفحہ 124. صفحہ 123 کے آخر میں لکھتا ہے مرزا قادیانی کہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے کمال محبت کی ہی علامت ہے یہی علامت ہے کہ محب میں ذلی طور پر الہی صفات پیدا ہو جائیں. اور جب تک ایسا ظہور میں نہ آوے تب تک دعوی محبت جھوٹ ہے. محبت کاملہ کی مثال بہینہ لوہے کی ہے کہ وہ بہینہ لوہے کی وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے. یہ دیکھیں یہ مرزا قادیانی نے بات کر دی کہ اللہ سے محبت کر لو تو اللہ اپنی صفات دے دے گا. اس کے بعد میں جو مرزا انجینئر نے بات کی کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے تو وہ والی بات بھی یہاں پہ مرزا قادیانی بھی کرے گا. یہ دیکھیں افسوس بعض نادانوں نے عبودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے، مرزا انجینئر نے بھی یہی بات کی، عبودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے جس سے ذلی طور پر صفات الہیہ بندے میں پیدا ہوتے ہیں، نہ سمجھ کر میری اس شیطانی وحی پر اعتراض کیا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. تو دیکھ لیں یہاں پر بھی مرزا قادیانی کا جو کن فیکون کا عقیدہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کا جو فتویٰ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس فتوے کے 15 سیکنڈ کو میں 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ کروں گا اور آپ لوگ بھی سنیے گا غور سے. تو یہ ویڈیو میں پلے کرنے لگا ہوں اور غور سے سنیے گا، غور سے. یہ کل اماد الشیطان کے چینل پر سٹریم ہوئی تھی اور ادھر سے یہ کلپ میں نے لیا ہے اور اس نے ہیڈنگ دی تھی اپنی سٹریم کی دیوبندی بریلویوں سے علمی ڈسکشن. اور یہ جو ثاقب منیر تھا اس کا کچھ مناظرہ چل رہا تھا اس عمران صاحب کے ساتھ. اور ثاقب منیر جو ہے یہ کافی بہت بڑا چھوکرا ہے مرزا انجینئر کا. اور یہ ساتھ میں کمنٹس میں ایک کنفرم جنتی نام کا ایک ملحد ہے اور اس کے کمنٹس بھی آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا معاذ اللہ، اور اس کے کمنٹس کو کوئی ہٹا ہی نہیں رہا. ملحد آ کر جو ہے نا اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں اس کی سٹریمز میں آ کر، اور ان کو کوئی ان ملحدوں کو کوئی روکنے تک والا نہیں ہے. اچھا ثاقب منیر کا فتویٰ مرزا انجینئر پر اب لگے گا، سنیں ذرا غور سے. شرک بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کی خصوصیات ہے
ان خصوصیات کسی اور کے اندر ماننا تو وہ شرک ہے بیٹا. سمجھ شرک بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کی خصوصیات ہے ان خصوصیات کسی اور کے اندر ماننا تو وہ شرک ہے بیٹا. سمجھ شرک بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کی خصوصیات ہے ان خصوصیات کسی اور کے اندر ماننا تو وہ شرک ہے بیٹا. تو دیکھ لیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو خدائی صفات ہے وہ مخلوق میں آ جائیں تو ایسا ماننے والا شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے. ثاقب منیر کا فتویٰ آ گیا مرزا انجینئر کے خلاف. مرزا انجینئر اپنے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں مشرک ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا تو جو میں آپ سے مدد مانگی وہ شرک ہے یا نہیں؟ مدد آپ کس چیز میں مانگے؟ پانی پلانے میں. ہاں مجھے پانی پلانے میں مدد کیجیے. آپ غلطی پہ تھے، میں نے کہہ دیا کہ بیٹا جا کے آپ کو وہاں پانی پی لیں. آپ کیا کرو گے؟ جی میں نہیں پی رہا، میں نہیں پی رہا. کیا جو میں نے آپ سے مدد مانگی پانی پلا دیجیے پاکستان سے ابھی اسی وقت، تو یہ شرک نہیں ہے نا؟ یا شرک ہے یا شرک نہیں؟ یہ کہاں سے شرک ہو گیا بیٹا؟ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں جی کیا کرے جی اللہ آپ نے خدا مانا، مجھے خدا مانا نہیں مانا نا. آپ نے ایک مسلمان مانا اور آپ نے مجھے کہا، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ بیٹا میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، آپ وہاں سے کریں. بات سمپل سی ہے. بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ پانی اس کی پیاس بجھاتا ہے تو وہ بھی کفر کر رہا ہے، کیونکہ جو پیاس انسان کی بجھانے والا ہے وہ اللہ ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا پانی کو، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ. جو اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالے گا اپنے بھی کسی معاملے میں تو وہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. تو شرک ہے جو اس نے بات کی ہے. تو سن لیا آپ لوگوں نے فتویٰ، اور دوبارہ سے ذرا ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو اس کے فتویٰ ثاقب منیر کا، کہ جس کے ذریعے سے مرزا انجینئر مشرک ہو گیا ہے. شرک بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کی خصوصیات ہے ان خصوصیات کسی اور کے اندر ماننا وہ شرک ہے بیٹا. چلیں فتویٰ آ گیا اور مرزا انجینئر آپ لوگوں کے سامنے کنفرم مشرک ہو گیا.